بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 2482 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ذکر کیا جن کا نام جریج تھا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے شہر سے باہر ایک عبادت خانہ قائم کیا تھا۔ اس میں گرجا کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ صومعہ ایک عبادت خانہ بنا کر آپ اس میں عبادت کیا کرتے تھے، تنہا ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی والدہ آ گئیں اور انہوں نے آپ کو آواز دی، تو جریج تذبذب میں آ گئے کہ میں ماں کو جواب دوں یا میں اللہ کی عبادت کو جاری رکھوں، تو آپ نے جواب نہ دیا اور نماز کو کنٹینیو رکھا۔ اس حدیث کے مطابق ماں چلی گئیں اور دوسری مرتبہ آ کے جب آواز دی اور آپ نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے ایک جو ہم عرف عام میں کہتے ہیں بد دعا دے دی کہ اے اللہ جریج کی روح اس وقت تک نہ نکلے جب تک یہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ان بچوں کو ہم خاص طور پر، اور بچوں سے مراد وہ بھی جو اولاد ہے، وہ اولاد تو بچے ہی ہوتے ہیں کہ جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ماں کے ساتھ خاص طور پہ بدتمیزیاں کر کے اپنے بچوں کو ایک دلیری فراہم کر رہے ہوتے ہیں نادانستہ طور پر کہ جب ہم اس طرح کے پہنچے تو ہمارے ساتھ بھی بدتمیزی کر سکتے ہو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بہو جو ساس کے خلاف اپنے بچوں کو ابھار رہی ہوتی ہے، کھڑا کر رہی ہوتی ہے، اور بچے دلیر ہو کر اپنی دادی کو بڑھیا کہتے ہیں، بڑی بھی کہتے ہیں، چڑیل کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے گندے قسم کے الفاظ وہ کہتے ہیں اور دشمن بن جاتے ہیں صرف ماں کے بہکانے کی وجہ سے۔ وہ ماں یہ نہیں سمجھتی کہ آج آپ کا ساس کے خلاف اپنے بچوں کے منہ سے برے الفاظ نکلوانا دل کو خوش کر رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو جرأت مند بنا دیا کہ اپنے بڑوں کے خلاف اب گندے الفاظ ادا کر سکتے ہیں اور ان کے مخالف جا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل جب یہ بچے جوان ہوں گے اور آپ رکاوٹ کو ڈالیں گی تو پھر آپ سے بھی بدتمیزی ہوگی۔ جو ہماری بہنیں ہم جیسوں کو یا دینداروں کو فون کرتی ہیں آج ہمارے بچے نے بدتمیزی کی، آج اس سینے پر چڑھ کر بولا ہے، آنکھیں دکھائی ہیں، بیوی کو اپنے پیچھے کر لیا، مجھ سے لڑتا رہا ہے، ذرا غور کر لیجئے گا اس دلیری کے اندر آپ کا کوئی حصہ تو شامل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جہنم کا راستہ آپ نے اپنی اولاد کو دکھایا ہے، کسی اور نے نہیں دکھایا، آپ نے دکھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور گڑ گڑا کر توبہ کریں، کیونکہ اب اولاد تو کہنا مانے گی نہیں، آپ نے ان کو سرکش کر دیا ہے۔ تو توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بروز قیامت نجات دے دے، کیونکہ جتنا آپ نے بچوں کو بڑوں کے خلاف کیا تھا یہ بڑے میدان محشر میں آپ کو کھڑا کر لیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے کہ اس نے چھوٹوں کو ہمارے مقابلہ کھڑا کر کے ہماری دل آزاریاں کروائیں تھیں۔ اب آپ کے نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، حساب پورا ہو گیا ٹھیک، نہیں تو ان کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں۔ اب آپ کا کیا ہوگا آپ سوچئے۔ یہ جتنی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ناراض مت ہوا کریں ہماری بات پہ، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، اور ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو واضح کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ جہاں تک ہو سکے، کہ تاکہ آپ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو دین سیکھنے کی کوشش کی، علماء نے نہیں بتایا، ہم درس بخاری دیکھتے رہے، مفتی صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہر چیز ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اب جو موضوعات ہیں اسی پہ کریں گے نا، لیکن جو بتائیں اس کو تو کم از کم آپ سمجھ لیں، اس میں تو ناراض نہ ہوں، اس میں تو غصہ نہ کریں، بلکہ اپنا احتساب کر کے توبہ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اب میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ جریج نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی، ماں کی بے ادبی تو نہیں کی تھی، اندر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر بھی ماں آواز دے رہی ہے، یار چھوڑو کون سنے اپنی اماں کی، ایسا بھی نہیں تھا کہ نظر انداز اور حقیر سمجھ کے چھوڑاؤ، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ماں کے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جریج اپنے گرجے میں رہتا تھا، یعنی عبادت خانے میں ہوتا تھا، تو ایک عورت نے کہا کہ میں جریج کو ضرور فتنے میں ڈالوں گی۔ دوسری روایت کے مطابق اصل میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے حسد میں مبتلا ہو کر اس عورت کو ڈیوٹی دی تھی، کسی طرح تم جریج کو فتنے میں مبتلا کر دو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی، تو اس کو زوم تھا، اس نے کہا میں جا کر تنہائی میں گناہ کی آفر کروں گی، وہ کیسے بچے گا مجھ سے۔
وہ آ کر اس نے پھر اس طرح کیا۔ تو اس عورت نے آ کر کہا، اس نے کہا کہ میں جریج کو ضرور فتنے میں مبتلا کروں گی۔ پھر اس نے خود کو جریج پر پیش کر دیا۔ اب عورت خود آفر کرے، پھر وہ خوبصورت بھی ہو اور کوئی ہو بھی نہیں وہاں پر، یہ تین وہ بڑے اسباب تھے جس کی بنا پر گناہ سے بچنا ایک مرد کے لیے بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ ایسے مواقع پہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ وہ کتنی ہی بڑی لذت سامنے کیوں نہ ہو، اس لذت کو نظر انداز کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت، اس کے غضب اور جہنم کی آگ کو پیش نظر رکھ کر ایک بڑی لذت کو وقتی طور پہ ترک کرنے میں بالکل آر، شرم اور جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جریج پر پیش کیا تو جریج نے انکار کر دیا۔ اب انکار کیا تو وہ آگے غصے میں، تو سرکار فرماتے ہیں پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس کو اپنے اوپر قدرت دی۔ وہ چرواہا پھسل گیا، اس سے زنا ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں تو اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اس عورت نے کہا یہ جریج سے پیدا ہوا ہے۔ پھر لوگ جریج کے پاس آئے اور اس کا گرجا گھر توڑ ڈالا، اس کو گرجے سے نکال باہر کیا اور اس کی بہت مذمت کی۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر نوزائیدہ بچے کے پاس جا کر کہا، اب وہ منا سا تھا، اس سے جا کے پوچھا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا چرواہا ہے۔ اب اتنا سا بچہ بول پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کا گرجا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ نہیں، صرف مٹی کا بنا دو۔ تو اس سے ذرا غور کیجئے، تھوڑا سا تبصرہ تو ہو گیا ہے، ہم پھر مزید دہرا دیتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آ کر آواز دی، بوڑھی والدہ تھیں۔ اس کا مطلب ہے اگر عورت بوڑھی ہو جائے، کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے، ہاتھ کانپنے لگ جائیں، اس کا گوشت سمٹ جائے، کھال ہڈیوں کے ساتھ چمٹ جائے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بظاہر نظر آئے، یہ ایک کمزور سی مخلوق آپ کو نظر آئے گی جو بعض اوقات ماں کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ اس لیے خبردار، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں کوئی ایسا نہ کرے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے یا اپنی ماں کو حقیر سمجھے، لہجے کو سخت کر لے، بیوی کے فیور میں ماں کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھے، تباہ ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے۔ جریج ایک عابد تھا، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ بچے نے اس کے لیے کلام کیا، اتنا بڑا اللہ کا ولی۔ آپ اور ہم کیا ہیں؟ جتنے مجھے سن رہے ہیں میرے خیال میں ہم میں تو کوئی بھی ولی نہیں ہوگا، اور خصوصاً ایک بے نمازی آدمی، فاسق فاجر، گالیاں بکنے والا، اسے تو زیادہ خوف محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ گمان کر سکیں کہ یہ برود قیامت میرے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور پھر ماں کے ساتھ ایسی بدتمیزیاں، اتنے اس کے ساتھ دل آزاریوں والے معاملات، یہ حرام اور گناہ ہے کبیرہ ہے، اس سے بچیں۔ اب لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور عرض کروں گا ان ماؤں کے لیے کہ جو اس قسم کا بیان سن کر خدا را آپ ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ اپنے آپ کو مرفوع القلم سمجھنا شروع کر دیں۔ بچوں کو بالکل ہم سمجھائیں گے اور سمجھانا بھی چاہیے، اور ہم سب کو اپنی والداؤں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی ماں یہ سوچے کہ میں اپنے بچے کو جیسا چاہے یوز کر لوں، میں اس کو گناہ کا کہوں اسے گناہ کرنا چاہیے، میں اسے کہوں کہ بیوی پہ ظلم کرو تو اس کو ظلم کرنا چاہیے، میں کہوں کہ تم حرام کما کے لاؤ تو اس کو حرام کمانا چاہیے، میں اسے کہوں کہ تم داڑھی نہ رکھو تو اس کو داڑھی صاف کر دینی چاہیے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو ایک غلط کام کی ترغیب دے رہی ہوتی ہیں، اور جب اولاد نہیں مانتی تو وہ بددعائیں دینے لگ جاتی ہیں، تباہ ہو جائے تو برباد ہو جائے، میرا کہنا نہیں مان رہا۔ اب وہ بچے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ناجائز چیز کا ہم اطاعت کیسے کریں، لیکن ادھر بددعائیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو ایموشنلی بلیک میلنگ آپ کر رہی ہیں یہ قطعاً غیر مناسب ہے، یہ آپ کے لیے آخرت کا وبال ہے۔ اور ایسے موقع پہ اولاد کے لیے میرا حکم یہ ہے، میرا حکم کہہ رہا ہوں، شریعت کا حکم یہ ہے اور میری تلقین اور نصیحت یہ ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ والدہ اگر خدا نہ خواستہ غلط حکم دے رہی ہیں، آپ سر جھکا کے خاموشی سے سنیں گے، جھگڑیں گے نہیں، گھور کے نہیں دیکھیں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، لہجہ سخت نہیں کریں گے، لیکن کہنا بھی نہیں مانیں گے۔ اور اب آپ کی والدہ کتنی مرضی بددعائیں دیں وہ آپ پہ اثر نہیں کریں گے، یاد رکھیے وہ غلط ہے۔ یہ بالکل آپ نہ گھبرائیں کہ یار والدہ کہہ رہی ہیں، ناراض ہو رہی ہیں، بددعائیں دے رہی ہیں، نہیں چلو کر ہی لیتا ہوں دیکھی جائے گی۔ نو، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، اور ایسی والداؤں سے میری گزارش ہے اپنی اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اللہ نے اگر آپ کو مقام مرتبہ دیا ہے اور اولاد کے دل میں آپ کی تعلیم تربیت سے
یا فرض کر لیں انہوں نے کسی عالم کا بیان سنا، کوئی ایسا پروگرام دیکھا، دل میں خوف پیدا ہو گیا، ماں کی عظمت پیدا ہو گئی، اب آپ نے دیکھا کہ بیٹا تو میری زیادہ عزت کرنے لگا ہے، اب میں اس کو استعمال کر لوں جس طرح چاہوں، اور آپ اس کو غلط کام کا مشورہ دے کر، غلط کام کا حکم دے کے پھر ایموشنلی بلیک میلنگ، بد دعائیں دیں، اور میں تجھے دودھ بھی نہیں بخشوں گی، رونے لگ جائیں، آپ کے آنسو دیکھ کر بیچارے کا دل پگھل جائے، اور اس نے آپ کے کہنے پہ غلط کام کر لیا، یاد رکھیں آپ بھی گئیں اور اولاد بھی گئی، دونوں میدان محشر میں ظالم کی حیثیت سے اور مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی خاتون نے اپنے بیٹے کو یوز کر کے بہو پہ ظلم کروایا ہے، اس کی مار لگوا دی، گالی گلوچ کروا دی، ڈانٹ دیا، اس کی عزت اتروا دی مہمانوں کے سامنے، آپ کو وقتی دل کا سکون ملا، یہ خدا کی قسم سکون نہیں ہے، کہ عذاب جہنم ہے۔ اب میدان معاشر میں یہی بہو کھڑی کی جائے گی اور آپ والدہ اور بیٹا دونوں کھڑے ہوں گے، اب آپ بتائیں کہ وہاں اس کو عزت ملے گی، آپ کے لیے عزت نہیں ہوگی، تو کیا فائدہ؟ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ جہاں ہم اولاد کو سمجھا رہے ہیں وہیں دائرہ ادب میں رہ کر ماں باپ سے بھی گزارش ہے، خدا را اپنی ماں باپ ہونے کے منصب کو مس یوز نہ کریں، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اپنی اولاد کو آزمائش میں مت ڈالیں، اور یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم گناہ کا مشورہ دیں نہیں مانیں گے اور پھر ہم بد دعائیں دیں گے تباہ ہو جائے گا، آپ کی طرف تباہی متوجہ ہو سکتی ہے، لیکن اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ماں باپ کی گرفت کرے، ان کی اس طرح اصلاح کی کوشش کرے کہ دل آزاری ہو جائے، یعنی بدتمیزی نہیں کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اب والدہ کی زبان سے نکلا، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو پورا فرمایا، اور وہ فاحشہ عورت نے اپنے آپ کو جریج کے سامنے پیش کیا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور آزمائش ہمارے لیے اٹریکشن رکھی ہے، جس میں ایک جن سے مخالف بھی ہے، کہ عورت کی طرف میلان مرد کا تیزی سے ہوتا ہے، بعض اوقات مخالف سمت سے بھی ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی بہن اور خصوصاً بچے جو آج سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر دوستیاں کر لیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس دوستی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یا بعض اوقات عشق مجازی ہو جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی مجھے نہیں ملی میں تو مر جاؤں گا اور فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر تو دل لگی ہی کر رہے ہوتے ہیں، وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں بعض کہ وہ 4 5 5 6 سے ایک ٹائم کے اندر کسی سے بیلنس ڈلوا رہی ہیں، کسی کو یوں پاگل بنا رہی ہیں، کسی کو یہاں ٹائم دیا وہاں ٹائم دیا، اور پھر ہنستی ہیں مذاق کر رہی ہیں، وہاں نوجوان ایسے ہی بیچارے خوار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی 8 8 10 10 انہوں نے سہیلیاں بنا لی ہیں، دوست بنا لی ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ سوچنا چاہیے کہ ایک یہ تھے ہمارے اکابرین جریج عابد کے، اتنا زبردست موقع ملا، اور پھر بھی آپ نے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر، خوف خدا کی خاطر ترک کیا، اس سے اپنا دامن کو بچایا، تو دیکھیں انعام کتنا بڑا۔ اور ایک یہاں صورتحال ہے کہ کیسی بھی ہے، کوئی فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، بے نمازی ہے، غلط قسم کے، مسکرا کر دیکھ لے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس کا مضبوط ہے اور کس کا کمزور ترین ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت کہیں سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ اپنے سے مراد عرش کا سایہ، اور عرش کے سایہ سے مراد ہر قسم کی میدان محشر کی تکلیف سے اللہ تعالی محفوظ کر دے گا۔ اس میں سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے سامنے کوئی حسین و جمیل صاحب منصب عورت اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو جب ایک زندہ عورت خود وہ آفر کر رہی ہو اور حسین و جمیل بھی ہو، صاحب منصب بھی ہو، اور کوئی گناہ کو دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس وقت اگر کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ تو جتنے ایسے ہمارے بچے بھائی بہنیں ایسے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو دور کریں، ہمت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انعام عطا فرمائے گا۔ پھر یہ دیکھیں، حسد جو ہے ایک بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو کسی بندے کے پاس ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کاش اس سے چیز چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور صرف چھننے کی تمنا ہو، مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، اس کو کینہ بغض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ خواتین میں زیادہ بیماری ہوتی ہے، لیکن مرد بھی کم نہیں ہے۔ ایک نعت خوان دوسرے نعت خوان سے، ایک عالم دوسرے عالم سے، ایک قاری صاحب دوسرے قاری سے، ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی سے، آفس کے اندر دیکھیں آپس میں امپلائی،
ایسی شوبز سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، لیگ پولنگ چل رہی ہوتی ہے، ہر جگہ یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیں کیفیتی گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اس کیفیت کی ایک عملی شکل جب ہم اختیار کرتے ہیں، کوئی نیگیٹو عمل اختیار کر لیتے ہیں، وہی کسی پہ الزام لگا دیا، کسی پہ بہتان، کسی کے راز ظاہر کر دیے تاکہ یہ بدنام ہو جائے، غیبتیں، چغلیاں، یہ سب پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ حاسد جو ہوتا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اظہار ناراضگی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوں، اللہ نے کیوں ایسا کیا، اسے کیوں دیا مجھے۔ یہ اصل میں قابل گرفت چیز ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو عزت دی ہے، کسی کو وقار دیا ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، اس کو مال و دولت دیا ہے، اس کو شہرت عطا فرما دی ہے، اس کے لیے کام آسان کر دیے ہیں، آپ کو یہ چیزیں حاصل نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کیوں اللہ نے اس کو دی؟ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی تقسیم پر کیوں کہنے والے؟ اس کیوں کے اوپر گرفت ہے اصل میں، اور پھر اس کیوں کے بعد عملی کوشش کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو دیا، اب میں تیری دی ہوئی چیز کو تیری مرضی کے بغیر چھیننے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ایک اور بڑا گناہ۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی سے حسد محسوس ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس سے ہاتھ ملائیں، یہ حسد کو دور کرتا ہے، تحفے تحائف دیں، اسے سلام میں پہل کریں۔ اگر کوئی جا رہا ہے ملنے کے لیے غیر موجودگی میں کہے میرا سلام اس کو کہہ دینا۔ جس نعمت پر آپ کو حسد پیدا ہوا اگر وہ جائز ہے تو اس کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ مثلا کوئی خوبصورت ہے، آپ کو اس سے حسد پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اور خوبصورتی عطا فرما۔ اگر کوئی جائز شہرت اس کو ملی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید شہرت عطا فرما۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، اے اللہ اس کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اور مال و دولت عطا فرما۔ دعا کریں اس کے لیے اور اس کی تعریف کریں، پیٹھ پیچھے تعریف کریں، تعریف میں بخل نہ کریں۔ یہ چیزیں حسد اور کینے کو باہر نکالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔